ان کی شخصیت میں کون کون سی منفرد باتیں تھیں، وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہے، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، آج ہم ذرا ان سے بھی بات کریں گے۔ تو فی الحال میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد علی شیخ صاحب، جو کہ سابق وائس چانسلر ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے، اور سب سے اہم بات یہ ہے ناظرین کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کی بایوگرافی لکھی، اور جس دور میں انہوں نے لکھی اس دور میں ایک نوٹ بھی اسی ساتھ شیئر کیا گیا تھا، جس میں خود بے نظیر بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ اتھینٹک ہے یہ بایوگرافی ہے جو میرے بارے میں لکھا گیا ہے۔ تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا محمد علی شیخ صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسی ملاقاتیں آپ کی رہیں، اور کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ نے ان کی بایوگرافی لکھنی ہے بے نظیر بھٹو کی؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ مجھے آج یہاں بات کرنے کی ایک اپرچونٹی دی۔ 1994 کی جنوری کا مہینہ تھا، اور میں نے چونکہ ایک ایکسپورٹ پروموشن بیورو اس زمانے میں ہوتا تھا، اس کے لیے کام میں نے کیا تھا جس کا مقصد تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے کیسے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں اور انڈسٹریلائزیشن کیسے ہو۔ یہ میرا کام پہلے ہو چکا تھا جب وہ وزیر اعظم ابھی نہیں تھی۔ تو جب وہ وزیر اعظم بنی اکتوبر 93 میں، تو کسی نے ان کو بتایا کہ اس موضوع پہ محمد علی شیخ صاحب کا کام ہے، تو انہوں نے مجھے 9 دیروں میں بھٹو صاحب کی جو برتھ ڈے سیلیبریشنز تھیں اس حوالے سے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا۔ تو میں وہاں گیا، 15 منٹ کا وہ کال آن تھا، لیکن وہ طویل ہوتے ہوتے تقریباً 45 منٹ پہ چلا گیا۔ میں نے ان کو آگاہ کیا کہ رورل انڈسٹریلائزیشن اینڈ سیلف امپلائمنٹ پاکستان جیسے ملک کے لیے کتنا ضروری ہے، جہاں ہر نوجوان سرکاری نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کے حوالے سے یہی کہا کہ یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ ابھی تک پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کوئی بھی حکومت سرکاری نوکری تمام اور اس کے لیے انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ پلان امپلیمنٹ کرنا شروع کریں، اس پہ انہوں نے آرڈرز ایشو کیے جو کہ تحریراً پھر ان کی آفس کی طرف سے ہوئے کہ یہ جو پلان ہے رائز کے نام سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور میرے لیے انہوں نے اس میں یہ ہدایت کی کہ ان کو ایم ڈی سندھ سمال انڈسٹریز کارپوریشن مقرر کیا جائے تاکہ سندھ سے ہم آغاز کریں۔ میں اس زمانے میں مہران انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، تو اس کے ساتھ میں ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے لیے کنسلٹنسی بھی کرتا تھا۔ تو میرے لیے یہ بیوروکریٹک پوزیشنز ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ، تو میں نے اس میں اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں لی۔ آگے چل کے میں پھر پرنسپل بنا سندھ مدرسۃ الاسلام کا اسی سال جولائی میں۔ میری پھر کتاب آئی سندھ مدرسہ کی تاریخ پہ، وہ جب میں نے بے نظیر صاحبہ کو بحیثیت وزیر اعظم بھیجی تو انہوں نے دوبارہ مجھے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے لکھنے کا انداز ہے وہ مجھے بہت بھاتا ہے، اور آپ نے ریسرچ اورینٹیڈ یہ کتاب لکھی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر اسی طرح سے ہمارے لوکل جو لوگ ہیں، جو اسکالرس ہیں، وہ ان موضوعات پہ جو تاریخ کا موضوع ہے اس پہ لکھیں۔ تو اس پہ ان کا ایک جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ واٹ از ناٹ ریٹن از ناٹ ریممبرڈ، جو لکھا نہیں جاتا اس کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ اس بات کی متقاضی ہوتی تھیں، اور خود بہت بڑی آتھر تھیں، وہ ہمیشہ اس بات کی متقاضی ہوتی تھیں کہ ہم جو لکھیں ایک تو لکھیں اور وہ اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن کی بیسڈ پہ ہو۔ تو ہماری اس طرح سے ایسوسیشن بڑھی۔ اس کے بعد 96 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور 97 میں میں ان کے پاس ایک دفعہ میں نے ان کو برتھ ڈے وش کیا، اس پہ انہوں نے پھر مجھے بلاول ہاؤس دوبارہ بلایا، اور وہ پھر ہماری پرانی باتیں اور جو تعلق تھا رورل انڈسٹریلائزیشن کا اس حوالے سے، جو میں اپنے طور پہ ہمیشہ، کیونکہ میں اب ظاہر ہے کہ پارٹی میں تو نہیں تھا، میری حیثیت ایک ان کے ساتھی کی، یا ایک سمجھیں کہ ایک ایسے شخص کی تھی جس کو وہ جس کی رائٹنگ کے حوالے سے جس کو وہ اپریشیٹ کرتی تھی۔ لیکن شیخ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئی نا ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، یا انہوں نے جو جدوجہد کی اس کے بارے میں، کس طرح کا سفر انہوں نے کیا، لیکن آپ کو کیا خیال آیا کہ آپ نے سوچا، یا آپ نے خود سوچا
یا پھر بینظیر بھٹو شہید کو یہ کہا کہ آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود بتایا متعارف تو تھیں وہ آپ کی لکھائی کی اور آپ کی ساری چیزوں کی، انہوں نے آپ سے خود کہا کہ آپ میرے اوپر کچھ لکھیں، ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا، آپ کی خواہش تھی؟ میری خواہش تھی، اور جب وہ اقتدار سے ہٹ گئیں اور بہت تکلیف کا عالم تھا، میاں نواز شریف کی حکومت آ چکی تھی اور انہوں نے جیسے ان کی زندگی کے لیے جلا وطن بھی کیا گیا اور ساری جلا چیزیں وطن ہونے سے یعنی تقریباً 12 دن پہلے وہ میرے گھر پہ تشریف لائیں، ان کی تصاویر آج بھی میرے پاس موجود ہیں، اور خدا حافظ کہنے کے لیے، کیونکہ ہم پھر آپس میں ملتے تھے، ہمارا ایک شوق ایسٹرولوجی بھی تھا، نیومرولوجی جو کامن ہم دونوں کا تھا، اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ان کو جو بتایا اور پھر وہ کس طرح سے ہوا۔ تو اس میں بات یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 7 خواتین کو گایا ہے اپنے کلام میں، اس کو ہم 7 سورمیاں کہتے ہیں، اور وہ جو سورمیاں ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف جو اعلیٰ اقدار ہیں ان کو پورٹری کیا ہے، جد و جہد ہے، سیکریفائسز ہے، محبت ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ آج کے دور میں اگر ان 7 سورمیوں کی ریفلیکشن کسی خاتون میں نظر آتی ہیں تو وہ بے نظیر بھٹو تھیں، کیونکہ ان کی جو آپ اسٹرگل دیکھیں نا، ایک پریزیڈنٹ کی بیٹی، ایک پرائم منسٹر کی بیٹی، جو کہ اس سے پہلے ان کے دادا سر شاہ نواز بھٹو وہ دیوان تھے، ایون جوناگڑھ ریاست کے وزیر اعظم کا عہدہ ان کے پاس بھی تھا، اس نازوں پلی ایک لڑکی، ایک خاتون، وہ جب تکالیف کے دور میں سے گزرتی ہیں، جب ضیاء الحق نے 1977 میں تختہ الٹا اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، یہ اور ان کی والدہ، سارے لوگ ہٹ گئے، یہ اکیلی عورت، ایک لڑکی، نوجوان، اس کے پاس آپشن تھے، آکسفورڈ کی گریجویٹ، ہارورڈ سے پڑھی ہوئی، دنیا میں جہاں جاتی، اور اس کے جو 2 بھائی تھے انہوں نے اپنے لیے دوسرے راستے منتخب کیے۔ ان کی جو بہن تھی صنم، اللہ انہیں زندگی دے، انہوں نے سیاست سے قطعی طور پہ اپنے آپ کو الگ رکھا، لیکن یہ وہ لڑکی تھی جس نے اس ظلم کے سامنے، جی ہاں، اس ظلم کے سامنے کھڑی ہوئی، ان کی جدوجہد بھی بڑی طویل ہے، اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔